سیٹھی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو مقبول فیصلے کرنے کی جتنی اس وقت ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یا کوئی بھی چیئرمین مارچ یا جولائی میں جب بھی انٹرم گورنمنٹ آئے تو ساتھ وہ بھی چلا جائے چیئرمین پی سی بی. تو آپ شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں کنونس کرتے کہ جنرل باڈی ریسٹور کی جائے تاکہ جو اصل شہروں کے نمائندے ہیں وہ چیئرمین چنیں اور اس میں سے پرائم منسٹر کا عمل دخل ختم ہو جائے؟ دیکھیے، یہ ہو نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے. ایک قانون ہے، ایک پارلیمنٹ کا قانون ہے، اور اس قانون 62 سے چلا آ رہا ہے، اور اس قانون کے تحت اسپورٹس آرگنائزیشن جو ہے یہاں حکومتیں کرتی ہیں. یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا تو رواج ہی نہیں ہے، نہ یہاں ہے، نہ سری لنکا میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ انڈیپینڈنس میں لیٹ آئے اور یہاں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں تھا. unlike دی ادر کنٹریز، یہاں سارے جو بورڈز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر، اور وہ اور طریقہ بالکل. یہاں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ زیادہ جمہوری آئین لائی جائے. اب میں آنیسٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ اپنی ریسرچ کر لیں. 2014 کی جو آئین ہے، جو کہ میں نے 2 چیف جسٹس جو ایکس جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی، 3 مہینے ہمیں لگے تھے کلاز بائی کلاز. اس سے زیادہ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز آپ کو نہیں مل سکتی. اور اس سے پہلے بھی کبھی اتنی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، ابھی بھی نہیں. اب کیا ہے، آپ کو پتہ ہے 4 الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز فرام دا ریجنس، اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ریجن کے الیکشن ہوتے ہیں، نیچے سے ڈسٹرکٹ سے ریجن کے لوگ 4 آ جاتے ہیں، پھر 3 سال کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اگلے 4 آ جاتے ہیں. اس بڑی ڈیموکریٹک چیز ہے. اسی طریقے کے ساتھ 4 آتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے، وی ہیو نو کنٹرول اوور دیم. وہ اپنے نامینیز بھیجتے ہیں اپنی کر کے، 8 لوگ آ جاتے ہیں. 2 پرائم منسٹر دیتا ہے نامینیز، 10 کا بورڈ بنتا ہے. مگر آئین یہ کہتا ہے 8 میں سے 10 میں سے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے فار این الیکشن، اور 6 ووٹ لے کے وہ جیت سکتا ہے. اب آپ سوچئے 4 ریجنس کٹھے ہو جائیں اور 2 ڈپارٹمنٹ ساتھ مل جائیں، دے کین ہیو دیئر اون چیئرمین. وہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے نامینی کو وہ کریں گے. اور اب تو آپ نے دیکھا کہ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مور اور لیس آٹونومس بھی ہوتی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از دا موسٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ایور. اس سے زیادہ مشکل ہی ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ جنرل باڈی ہو یا یہ ہو. ایشو یہ ہے کہ جو یہ ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں، خواہ وہ ذکا اشرف صاحب ہوں یا میں ہوں یا مانی صاحب ہوں یا رمیز ہوں، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہیو دے ڈن اے گڈ جاب اور ناٹ اے گڈ جاب. اینڈ آن دیٹ بیسس یو ہیو ٹو جج کہ ویدر دس واز اے گڈ آئیڈیا اور اے بیڈ آئیڈیا. مگر جو ایک آئین کا اس کو پرائیویٹائز تو کیا نہیں جا سکتا. اٹ از بڑا، ہم نے جب میں تھا میں نے بہت اس پہ محنت کی کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو کارپوریشن بنایا جائے اوے فرام. اتنے مسائل ہیں لیگل اینڈ ادرس کہ سب آ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا. اور اسی لیے ابھی تک آڈٹ بیورو جو ہے وہ ABC والے، وہ جو ہے آڈیٹر جنرل والے، وہ آ کے ہمارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو اس سے پہلے ایک آڈٹ ہوا تھا 2008 میں، اس کے بعد کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا PCB کا. میں نے جا کے نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی تھی 2014-15 میں کہ آپ مہربانی کر کے PCB کی آڈٹ کروائیں، ہماری آڈٹ کروائیں. اور سب سے پہلی آڈٹ PSL 1 کی ہوئی تھی اور پیراز نکلنے شروع ہو گئے تھے. ہم وہ بھگتتے رہے ہیں اور ابھی بھی پیراز چل رہے ہیں اس کے بعد. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم یہاں کرتے کیا ہیں.